الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آج ہمارا 22واں سبق ہے ہمارے کورس کا۔ تو پہلی آیت مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اس آیت کو دیکھ لیں۔ ایسے تو ہمارا موضوع سخن رہا ہے کہ ان آیات کو ہم لیتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے اہل ایمان کو خطاب فرما رہے ہیں۔ تو ان 89 آیات کو ہم نے تقسیم کر دیا 30 اسباب پر۔ تو یہ چونکہ مضمون اس میں ان اللہ سے شروع ہو رہا تھا، اس لیے آیت مبارکہ کو وہاں سے لیا گیا۔ تو پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون رحمت کی دعا کرتے ہیں علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ہے ایمان والو، صلو علیہ تم بھی رحمت کی دعا کرو آپ علیہ السلام کے لیے، وسلمو اور سلام بھیجو، تسلیما ڈھیر سارا، خوب خوب۔ اس آیت مبارکہ میں آپ بادی نظر دیکھیں، سرسری نگاہ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن حکم دینے کا طریقہ آپ دیکھیں کہ پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا خود یہ عمل ہے اور میرے جو فرشتے ہیں ان کا بھی یہی عمل ہے، یعنی اس درود اور سلام والے عمل کی اہمیت کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس انداز میں ارشاد کیا۔ اور اس کے ضمن میں اہل ایمان کے اس عمل کی فضیلت بھی چھپی ہوئی ہے کہ تم کیا عمل کرنے لگے ہو، اس عمل کو تو اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، اس عمل کو اللہ کے فرشتے خود کر رہے ہیں، تو اس کی اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تم عام ایمان والوں کو اپنے اور اپنے فرشتوں کے عمل میں شریک کر رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی۔ تو دو چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صلو یعنی صلاۃ اور سلمو یعنی سلام۔ صلاۃ کے کیا معنی ہوتے ہیں اور سلام کے کیا معنی ہوتے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ صلاۃ ہے، اس کی 3 نسبتیں اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خود یہ کام کر رہے ہیں، دوسرے فرشتے، تیسرے ایمان۔ تو جب اس صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کا نازل کرنا، اور جب فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو رحمت کے نزول کی دعا کرنا، اور جب اہل ایمان کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے رحمت کے نزول کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو بیان کرنا، یعنی 2 چیزوں کا مجموعہ، نزول رحمت کی دعا اور آپ علیہ السلام کی حمد و ثنا کو بیان کرنا۔ اب جب تینوں نسبتوں کے اعتبار سے آپ اس کا معنی سمجھ گئے، اب آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کیا مطلب؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اے ایمان والوں تم بھی اس رحمت کے نزول کی دعا کرو اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا لفظ ہے سلام۔ سلام کا معنی ہوتا ہے نقائص اور عیوب سے اور آفات سے پاکیزگی کو بیان کرنا۔ تو سلمو
کا مطلب ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقائص سے اور آفات سے پاک ہونے کی دعا آپ علیہ السلام کے لیے کرو یا اس کو بیان کرو کہ آپ علیہ السلام نقائص اور آفات سے پاک اور صاف ہیں۔ یہ تو ان الفاظ کے معنی کے مطابق آیت مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا حکم دے رہی ہیں، صلاۃ کا اور سلام کا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی آئے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک صلاۃ کا، دوسرا سلام کا۔ سلام تو ہمیں معلوم ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نماز کے اندر بھی تھا اور ویسے بھی جب صحابہ آتے تھے تو سلام اسی انداز میں کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ صلاۃ کا طریقہ کیا ہے؟ اب کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابی پوچھ رہے ہیں۔ روایت کہاں موجود ہے؟ بخاری میں بھی اور مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ کا طریقہ یہ ہے کہ تم یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو صلاۃ کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا، سلام کا طریقہ بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ اسی انداز سے السلام علیکہ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وہ کہتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے توفیق دے روضہ اقدس پر حاضری کی تو وہاں بھی اسی انداز سے آپ نے صلاۃ اور سلام کو پیش کرنا ہے آپ علیہ السلام کی خدمت میں۔ لیکن جب آپ دور ہیں، غائب ہیں، جیسے یہاں ہیں مدینہ طیبہ سے دور ہیں، تو پھر غائب کے صیغوں سے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی غائب کے ہی الفاظ آتے ہیں، یہ خطاب کے الفاظ نہیں ہیں، تو غائب کے الفاظ سے پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تاکہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیں۔ اور اگر آپ اس نیت سے کہ جیسے خط میں آپ لکھتے ہیں نا السلام علیکم بھائی کیا حال ہے، یہ میسج آج کل تو میسج سمجھ میں آئے گا کہ آپ لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھے گا اس کو تو اس وقت یہ کلام اس کو یوں لگے گا کہ گویا کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ اس انداز میں درود پاک پڑھتے ہیں کہ جب فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس لے کر جائیں گے تو وہ گویا کہ میں آپ علیہ السلام کو سامنے رکھ کر یہ آپ علیہ السلام سے بات کر رہا ہوں، تو اس نیت سے اگر آپ یہاں بیٹھ کر بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فاسد نیت ہوتی ہے کہ جی نعوذ باللہ جب میں یہ کہتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ اس نیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نیت کرنا ہی فاسد ہے، اور اس نیت سے کہنا یہ فاسد ہو جائے گا۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس قرآن پاک کی آیت کی وجہ سے فرض ہے، اور جس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے اس مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس کے علاوہ زائد مرتبہ پڑھنا یعنی ہر مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ حضرات محدثین جو تھے وہ لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے بھی، اور جب لکھتے تو ہمیشہ لکھتے بھی۔ آپ دیکھیں احادیث کی کتابیں اٹھائیں، ایک ایک لائن میں دو مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو 2 مرتبہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لکھا ہے۔ اس کی وجہ سے اگرچہ کتاب لمبی ہوگی، اگرچہ کتاب موٹی ہوگی، اور اس بار بار کلام کے اندر لانے کی وجہ سے آپ کا کلام طویل ہو جائے تو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ جی دیر لگ رہی ہے، لوگوں کا وقت زیادہ ہو رہا ہے، وہی بات نہیں ہے۔ درود پاک سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے کہ جس کی فضیلت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تم ایک مرتبہ درود پڑھو تو اللہ 10 مرتبہ تم پر رحمت نازل کرے گا۔ تم نے ایک مرتبہ دعا کی ہے، اور درود دیکھیں گی دعا ہے،
اس پر بھی میں بات کرتا چلوں کہ کیا ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا ہے، اے اللہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کیجئے. یہ درود پڑھنے کا مطلب گویا کہ ہمارا درود یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں. اشارہ اس بات کی طرف ہے تم کیا ہمارے حبیب پر درود بھیجو گے یا تم کیا رحمت بھیج سکتے ہو؟ تمہارا درود تو یہی ہے کہ تم ہماری خدمت میں درخواست کرو کہ اے اللہ اپنے شایع نشان اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان ان کے اوپر رحمت کو نازل فرما دیجئے. تم کیا کرو گے؟ تم ہم سے درخواست کرو، ہم وہ رحمت بھیجیں گے. تم ایک مرتبہ درخواست کرو گے، ہم تمہارے اوپر 10 مرتبہ بھیجیں گے. تمہاری درخواست ایک مرتبہ ہوگی، ہم تمہارے اوپر 10 مرتبہ بھیجیں. تو کتنا زبردست عمل ہے. تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں 2 حکم دے دیے گئے جو قدر تفصیل سے ہم نے عرض کر دیا. دوسری آیت مبارکہ دیکھیں، 69 نمبر آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، لا تکونوا مت ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح آذوا جنہوں نے ستایا، تکلیف پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو. فبرأہ اللہ، پھر اللہ نے ان کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری قرار دے دیا. مما قالوا، اس بات سے جو وہ کہہ رہے تھے. وکان عند اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی مرتبے والے تھے. وجیہا، واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث تھے. تو یہ چھپ کر پردے کے اندر غسل کیا کرتے تھے، لیکن عام طور پر بنی اسرائیل میں پردے کے اندر جانے کا رواج نہیں تھا مردوں کا. تو مرد وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مردوں کا کوئی آپس میں پردہ نہیں ہوتا. جیسے دیکھتے ہیں چھوٹے بچے بغیر کچھیوں کے بھاگے دوڑے پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آدمی کوئی زیادہ محسوس نہیں کرتا اب یہ کوئی بڑی پردے والی چیز نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں. تو وہ مرد آپس میں یہ سمجھا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، وہ اپنے سطر کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے اور پردے میں رہتے تھے اور پردے میں ہی غسل وغیرہ کرتے تھے. اس پر ان کی قوم یہ الزام دینے لگی کہ ضرور ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے، کوئی برس یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بیماری ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں اور ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہونے دے رہے. اس وجہ سے یہ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ چھپ کر غسل کرتے ہیں. اب یہ بات یہاں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو باعتبار نسل کے اور باعتبار ظاہری جسامت کے بے عیب پیدا فرماتے ہیں. نسل میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کے نسل میں عیب ہو یا قومیں تو ساری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کوئی نیچ کوئی اونچ نہیں ہوتی، لیکن معاشرے میں سمجھا تو جاتا ہے نا. اب جو کمزور قومیں ہیں بھلے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ضابطہ عزت کا کوئی اور ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن معاشرے میں تو سمجھا جاتا ہے. تو معاشرے میں سمجھا جانے کی وجہ سے کہ کوئی کمزور قوم کا آدمی ہو تو اس کی بات بعض مرتبہ اس وجہ سے بھی سمجھنے میں رکاوٹ پیش آ جاتی ہے کہ جی یہ تو فلانی نیچ قوم کا ہے، ہم کیوں اس کی بات مانیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے نسل کا بہت زیادہ خیال کیا. انبیاء کرام سب سے شریف النسب ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ قوم سے تعلق رکھتے ہیں. قریش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور قریش عرب کے اندر سب سے اوپر والی قوم سمجھی جاتی تھی. دوسرا، ظاہری جسم میں ان کے کوئی عیب نہیں ہوتا، مطلب کوئی ناک ٹیڑھی، کوئی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، کوئی کان کٹا ہوا ہے، کوئی ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، یا پاؤں سے معذور ہیں، یا آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، یا زبان بول نہیں سکتی، یا کان سن نہیں سکتے. مطلب جتنے عیوب عام طور پر انسانوں میں ہوتے ہیں ان تمام عیوب سے بھی انبیاء کرام پاک ہوتے تھے، اور کسی ایسی بیماری سے بھی پاک اور صاف ہوتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو کراہت ہو، گھن آئی. بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری تھی تو وہ ایک وقتی ابتلا تھی، ایک آزمائش تھی جو تھوڑے وقت کے بعد ختم ہو گئی تھی. ادروائز تمام انبیاء کرام ایسی بیماریوں سے پاک اور صاف تھے.
تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایسی اس قسم کی کسی بھی عیب سے پاک تھے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے چاہا اس معاشرے اس ماحول کے مطابق. اگر آج کے ماحول میں ہم سوچیں گے تو پھر تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس ماحول میں آپ سوچیں جس ماحول میں مرد ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو جانے کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے, کوئی شرمانے کی چیز نہیں سمجھتے تھے, اس ماحول میں آپ سوچیں کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو یہ الزام دھر رہے ہیں کہ ان کو جسمانی طور پر کوئی عیب ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں, میں اس کو ظاہر کر دوں. تو ہوا یہ کہ وہ غسل کرنے کے لیے انہوں نے کپڑے اتارے, پتھر پر رکھے. تو جب نہا دھو کر نکلے ہیں وہ کپڑے لینے کے لیے, تو وہ پتھر نے کپڑے لیے اور وہاں سے دوڑ لگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے عصا لے کر کہ پتھر میرے کپڑے دے دو, پتھر میرے کپڑے دے دو. پتھر سامنے سپیڈ لگائی ہے اور دوڑا جا رہا ہے, اور وہ لے کر کپڑے وہ لوگوں میں پتھر پہنچ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے اپنے کپڑے وصول کیے اور اپنی عصا سے 3 یا 5 اس کو ضربے لگائی. حدیث پاک میں آتا ہے وہ ضربے اب بھی اس پتھر کے اوپر موجود ہیں. وہ پتھر اب جہاں بھی ہوگا باہر اس کے اوپر ضربوں کا نشانات موجود ہیں. تو اس حالت میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں بے لباس سے, تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا جو جسمانی اعتبار سے ہر قسم کے عیب سے پاک اور صاف تھے. اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا. کیا ستایا سمجھ میں آ گیا کیا ستایا؟ کہ ان کے اوپر عیب دھرنے لگے, ان کے جسم میں عیب ہے جس کو چھپا رہے ہیں. پھر اللہ نے ان کو بری کر دیا ان باتوں سے, ان عیوب سے جو وہ کہہ رہے تھے, جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے تھے, اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت اور مرتبے والے تھے. اب آج سمجھ میں آ گئی. اس میں اشارہ ہے اصل میں ایمان والوں کو کہ حضرات صحابہ کرام سے کوئی ایسا عمل ہوا نہیں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہو, جس کی پس منظر بھی یہ آیت نازل ہوئی ہو, ایسا نہیں تھا. لیکن ایک حفظ ما تقدم کے طور پر کہ تم سے کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے ہمارے پیارے نبی کو تکلیف پہنچے, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امتیوں نے تکلیف پہنچائی تھی. تم نے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی حرکت, کوئی ایسا اشارہ نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے. یہ آیت مبارک ہوگی. تیسری آیت آج کے سبق کی ہے 70 نمبر آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو, سیدھی اور درست بات کرو. سدیدہ معنی درست. دو باتوں کا حکم, تقویٰ اور درست بات. تو یوں کہنے کے اعضائے باطنہ میں سے دل کا تذکرہ ہو گیا, اعضائے ظاہرہ میں سے زبان کا تذکرہ ہو گیا. یہ بادشاہ ہے دل. اتقوا اللہ, تقویٰ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں. اللہ کا خوف خشیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں. دل بادشاہ ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان فی الجسد مضغہ, انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, وہ درست تو سارا بدن درست. دل ٹھیک سوچ رہا ہے تو آنکھیں ٹھیک دیکھ رہی ہیں, یہاں سامنے دیکھنا ہے, یہاں نظریں جھکانی ہیں. دل غلط بگڑ گیا, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, سارا جسم بگڑ گیا. دل غلط سوچ رہا ہے تو آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں, کان غلط سن رہے ہیں, ہاتھ غلط حرکت کر رہے ہیں, پاؤں غلط حرکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں, تو سارا جسم بگڑ جائے گا. الا وہی القلب, الا وہی القلب, الا وہی القلب, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 3 مرتبہ تاکید سے فرمایا, دھیان سے سنو, وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. تو پہلا دل کا تذکرہ کر دیا. دل میں اللہ کا خوف لاؤ, تقویٰ لاؤ, اللہ کی خشیت لاؤ, اللہ کی ذات عالی اور صفات کے استحضار لاؤ. یہ کیفیت پیدا کرو, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے سامنے ہے, میرا ہر قول و فعل اللہ کے سامنے ہے. یہ تقویٰ ہو گیا. اور قولوا قولا سدیدا, کہو ایسی بات جو درست ہو. سدید کے اندر سچی بات بھی اس کا معنی ہے, یعنی سچی بات کو, جھوٹی نہ کرو. اچھا, درست بات بھی اس کا معنی ہے, خطا مت کرو, درست بات کرو. اس میں سنجیدہ بات والا معنی بھی ہے, یعنی مذاق مت کرو, حقیقت پر مبنی بات کرو. مذاق والی بات میں جھوٹ ہوتا ہے, وہ نہ کرو. تو اس میں نرم بات والا مفہوم بھی آ گیا. دل خراش باتیں مت کرو, لوگوں کے دلوں کو زخمی کرنے والی. مطلب گویا کہ جتنی بھی کلام کی صفات ہیں وہ ساری اس میں آ گئی.
تو زبان کا تذکرہ خصوصیت سے یہاں اس لیے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے سارے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ گالی تو زبان دیتی ہے، اور کسی پر تہمت یا بد کلامی تو زبان کرتی ہے، سزا کس کو ملتی ہے؟ چہرے کو بھی ملتی ہے اور سر کو بھی ملتی ہے اور کمر کو بھی ملتی ہے اور بازوؤں کو بھی، کیوں بھی اگر جھگڑا ہو جائے بد زبانی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے، تو سزا پھر کس کس کو ملتی ہے؟ پھر تو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کس کس کو ملتی ہے، بہرحال سارے جسم کو ملتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح ہوتے ہی تمام اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں، سوال اور درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے تو سیدھی رہنا، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک ہے، اگر تو غلط ہوگی تو ہم بھی سب غلط۔ اور پھر زبان کی اہمیت، اس کے اوپر وہ ہماری مستقل جمعوں پر گفتگو ہو چکی ہے کہ کس قدر اہم ہے زبان کے بول، کہ دیکھیں ایک انسان جہنمی ہے کس وجہ سے؟ زبان سے کفریہ بول بولا ہے، اور ایک انسان جنتی ہے کس وجہ سے؟ زبان سے ایمان کا بول بولا۔ تو ایک زبان کے بول کی وجہ سے انسان جہنم سے نکل کر وہ اونچے جو ہے جنت کے منازل کا مستحق ہو جاتا ہے صرف زبان کے بول کی وجہ سے۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک باطنی حفظ، ایک ظاہری حفظ، کہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھو، اور پھر بعد میں اس کے فضائل بھی اگلے آیات میں ہیں، یا پھر لکم ذنوبکم وغیرہ جو ہے اس کے فضائل میں بیان کیے گئے۔ بہرحال آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ 3 آیات پر آج بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ پہلی آیت مبارکہ میں صلاۃ اور سلام کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور دوسری آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف دے عمل، حرکت اور اشارے سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور تیسرے نمبر پر آیت میں دل اور زبان کو حفاظت میں رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔